ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک سمجھدار چڑیا اور ایک نادان بندر رہتے تھے۔ چڑیا کی محنت اور بندر کی لاپرواہی کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور پرسکون جنگل سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑا گل مہر کا درخت ہے جس پر سرخ پھول کھلے ہیں۔ چڑیا بہت محنتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ مستقبل کے لیے پہلے سے تیاری کر رہی ہے۔ وہ تنکے پتے اور نرم گھاس جمع کر کے درخت کی ایک اونچی محفوظ شاخ پر اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی سمجھداری اور دور اندیشی آیا ہے۔ دوسری طرف اسی درخت کی ایک نچلی ننگی شاخ پر بندر آرام سے بیٹھا ہے۔ وہ مزے سے پھل کھا رہا ہے اور چڑیا کو محنت کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ بندر کے لیے صرف آج اہم ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب موسم اچھا ہے اور کھانا وافر ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ مستقبل کی فکر سے بالکل آزاد اور لاپرواہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہی ہوا جس کا چڑیا کو ڈر تھا۔ موسم بدل گیا۔ آسمان پر گہرے بھاری اور سیاہ بادل چھا گئے اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ دونوں کی حالت میں پورا جنگل پانی سے بھیگ گیا۔ چڑیا جس نے محنت سے اپنا گھونسلہ مکمل کر لیا تھا نظر آنے لگا۔ اپنے محفوظ خشک اور گرم گھونسلے کے اندر آرام سے بیٹھی تھی۔ وہ باہر کی تباہی کو دیکھ رہی تھی لیکن اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کی عقل مندی اور دور اندیشی نے اسے بچا لیا تھا، جبکہ بندر اب بری طرح مصیبت میں تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اسی ننگی شاخ پر بیٹھا تھا، مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور ڈانس سے کانپ اس کا سارا غرور اور لاپرواہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بارش کا پانی مسلسل اس پر گر رہا تھا۔ اس کی حالت انتہائی قابل رحم تھی اور اسے اب اپنی نادانی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب اس نے چڑیا کو اپنے گرم اور خشک گھونسلے میں آرام سے بیٹھے دیکھا تو اسے چڑیا کی نصیحتیں جو اس نے پہلے دی تھیں یاد آئیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتا، اسے چڑیا پر سخت غصہ آیا۔ اس کا بندر غصے سے پاگل ہو کر چڑیا کے گھونسلے کی طرف بڑھا۔ وہ اسی درخت پر چڑھا جہاں چڑیا کا خوبصورت گھونسلہ تھا۔ اپنے بڑے ہاتھوں سے اس نے بے دردی سے چڑیا کے گھر کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تنکے پتے اور گھاس جو چڑیا نے اتنی محنت سے جمع کیے تھے سب اکھیڑ کر بارش میں پھینک دیے۔ بیچاری چڑیا اپنے گھر کو تباہ ہوتے دیکھ کر کچھ نہ کر سکی۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے بارش میں وہاں سے دوسری اونچی شاخ پر گیلی اور ڈانس سے کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر کی تباہی دیکھ رہی تھی۔ بندر نے اپنی نادانی اور غصے میں نہ صرف اپنا نقصان کیا کیونکہ وہ اب بھی بے گھر تھا، بلکہ چڑیا کا گھر بھی تباہ کر دیا۔ طوفان اور تباہی کے بعد گہرے سیاہ بادل مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ آسمان صاف تھا اور سورج کی سنہری نرم شعائیں پورے جنگل پر بیچاری چڑیا مایوس بارش سے دھلی ہوئی وہ محنتی اور عقل مند تھی۔ وہ ایک بار پھر اسی درخت کی ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ کر اپنا نیا گھونسلہ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ تنکے اور پتے جمع کر رہی تھی، اس کا عزم محکم تھا۔ دوسری طرف بندر جس نے غصے میں تباہی مچائی تھی اب لیکن اس کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک نچلی کے پاس کوئی شاخ پر بیٹھا تھا اور وہ تنہا نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چڑیا کو دوبارہ محنت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا اور سوچ تھی، جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ غصہ اور نادانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ عقل مندی اور محنت